کاشف افسردہ لہجے میں: مالک رحمان، میرے سب سے عزیز دوست، مجھے ڈر ہے کہ گاؤں پر کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ہمارا پتھر جو میرے خوشحالی کی نشانی تھا چوری ہو گیا ہے اور اس کے بعد سب کچھ خراب ہونے لگا ہے۔ مجھے اسے واپس حاصل کرنا ہوگا۔ مالک رحمان کاشف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر: کاشف، تمہاری نیکی پر ہمیں شک نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشکل سفر اور نامعلوم خطرات۔ کاشف نے پتھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر اس شخص سے ملتا ہے جسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قیمتی اشیاء کا کاروبار کرتا ہے۔ اسے آخرکار ایک نامعلوم سوداگر کا پتہ چلتا ہے جو حال ہی میں گاؤں میں آیا تھا اور اس کے بعد سے غائب ہے۔ یہ سوداگر اپنی ہٹ دھرمی اور سازشوں کے لیے مشہور ہے۔ کاشف کو شک ہوتا ہے کہ پتھر اسی کے پاس ہے۔ کاشف کا سفر آسان نہیں تھا، اسے کئی خطرناک راستوں سے گزرنا پڑا، ایسے لوگوں سے ملنا پڑا جو نیک دل نہیں تھے، اور کئی بار تو اسے اپنی جان کا خطرہ بھی محسوس ہوا، لیکن اس کے دل میں نور کے الفاظ گونجتے رہے اور اسے امید کی ایک کرن دکھائی دیتی رہی۔ کاشف ایک گہرے جنگل سے گزر رہا ہے جہاں رات ہو چکی ہے، درختوں کے سائے خوفناک لگ رہے ہیں اور جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ تھکا ہارا ہے، لیکن اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسے اچانک دور سے ایک چھوٹی سی روشنی نظر آتی ہے جو اسے سوداگر کے ٹھکانے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کاشف خود سے سرگوشی کرتے ہوئے: یہ روشنی، یہ کسی حد تک نور کی روشنی جیسی ہے، کیا یہ اس کی رہنمائی ہے؟ کاشف اس روشنی کا پیچھا کرتا ہے اور آخرکار ایک پرانی ویران حویلی تک پہنچتا ہے جو گھنے درختوں کے بیچ چھپی ہوئی ہے۔ یہ وہی سوداگر کا ٹھکانہ ہے جہاں کئی پراسرار چیزیں اور لوگ جمع ہیں۔ کاشف احتیاط سے اندر داخل ہوتا ہے۔ حویلی کے اندر ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ ہر طرف پراسرار نقوش اور پرانے طلسماتی اشیاء بکھرے پڑے تھے۔ کاشف کو محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہے جہاں نیکی اور بدی کی جنگ ہر لمحہ جاری ہے۔ کاشف ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جہاں سوداگر اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میز پر شیشے کے ایک ڈبے میں وہی چمکتا ہوا پتھر رکھا ہے جو کاشف کا تھا۔ پتھر کی چمک مدھم پڑ چکی ہے، جیسے اسے کوئی ناپاک طاقت گھیرے ہوئی ہو۔ سوداگر کاشف کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کے آنکھوں میں مکاری ہے۔ آہ کاشف، مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پہنچو گے۔ کیا تمہیں اپنے کھوئے ہوئے کھلونے کی تلاش ہے؟ کاشف پرعزم لہجے میں: یہ میرا کھلونا نہیں، یہ میری خوشحالی کی نشانی ہے اور اس کے پیچھے ایک نیک دل پری کی برکت ہے۔ تم نے اسے چوری کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سوداگر کے آدمی کاشف پر حملہ کرتے ہیں۔ کاشف بہادری سے مقابلہ کرتا ہے، لیکن وہ اکیلا ہے۔ جب اسے لگتا ہے کہ وہ ہارنے والا ہے تو اچانک حویلی میں ایک ہلکی سی چمک پھیلتی ہے۔ یہ وہی چمک ہے جو کاشف نے نور کے گرد دیکھی تھی۔ چمک سوداگر کے آدمیوں کو خوفزدہ کرتی ہے اور وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ سوداگر حیرانی سے: یہ کیا ہے؟ یہ طاقت تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ چمک سوداگر کے پاس موجود پتھر کو گھیر لیتی ہے اور پتھر کے چمک تیز ہونے لگتی ہے۔ اس پر موجود تارک اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ سوداگر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے۔ سوداگر جو اب خوفزدہ ہے اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی سے فرار ہو جاتا ہے۔ کاشف پتھر کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ نور اس کے آس پاس ہی ہے۔ پتھر کو دیکھ کر کاشف عقیدت سے: نور، تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ یہ صرف پتھر نہیں،
یہ میری نیکی کی یاد دہائی ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اصل طاقت اس پتھر میں نہیں بلکہ میری اندر ہے۔ کاشف گاؤں واپس لوٹتا ہے۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ پتھر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے کیسے واپس حاصل کیا۔ گاؤں میں آہستہ آہستہ خوشحالی واپس آنے لگتی ہے۔ کاشف پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہے۔ وہ اپنی دولت کا استعمال صرف اپنے لیے نہیں کرتا بلکہ اب وہ گاؤں والوں کو نیکی اور محبت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ وہ ایک بار پھر مالک رحمان کے ساتھ مل کر گاؤں کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اب اسے کسی جادوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کاشف کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی ہے۔ یہ صرف ایک جادوئی پتھر اور پری نور کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ اس حقیقت کی گواہی تھی کہ سچی دولت نیکی، سچائی اور محنت میں ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ جب انسان اپنے اندر کی نیکی پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی بھی مشکل اسے شکست نہیں دے سکتی، اور یہ کہ نور کی اصل برکت اس کے ساتھ ہمیشہ اس کی نیکی اور سچے دل کی صورت میں ہی رہی۔ کئی سال گزر چکے ہیں۔ کاشف کیونکہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون ہے۔ وہ گاؤں کے بچوں کو مدرسے میں نیکی اور محنت کی سبق سکھا رہا ہے۔ اس کے گلے میں اب بھی وہی چمکتا ہوا پتھر ہے، لیکن اب یہ محض ایک یادگار ہے، کیونکہ اس نے اپنی اصل طاقت کو پہچان لیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری محنت اور جذبے کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور اگر آپ ایسے ہی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں